بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان نور احمد۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوتھے سیزن کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو چکا ہے، اور کیا ہی شاندار انداز میں سیزن کا آغاز ہوا، جہاں پر پہلی قسم میں عثمان اپنے خیمے میں نہیں بلکہ ایک ایسے میدان میں نظر آتے ہیں جہاں پر زندگی اور موت کی جنگ لڑی جاتی ہے، جہاں پر روم کا ایک ایسا کھیل دکھایا جاتا ہے جو کہ تاریخ کا ایک حصہ بھی ہے، جس کے تخت آزادی کی خاطر غلاموں کو آپس میں خونی کھیل کھیلنے پر مجبور کر دیا جاتا تھا، اور وہ زندہ رہنے کی خاطر دوسروں کی زندگی لینے پر بھی مجبور ہو جاتے تھے۔ یہ کھیل قسطنطنیہ میں شہنشاہ کی سرپرستی میں کھیلا جاتا ہے، لیکن عثمان بیگ کی وہاں پر خفیہ انداز میں موجودگی اس مرتبہ سب کو حیران کر دیتی ہے، کیونکہ اس مرتبہ عثمان شہنشاہ کے خلاف لڑنے نہیں آتے بلکہ اس کی جان بچانے کو آتے ہیں، جس کے تحت عثمان نے لڑائی کے میدان میں ہر طرف نظر دوڑاتے ہیں اور شہنشاہ کا تخت الٹنے والے کے اداروں پر نظر رکھتے ہیں۔ لیکن اسی اثناء میں کوئی ایسا گروہ بھی نظر آتا ہے جو کہ عثمان پر خصوصی نظر رکھی ہوتی ہے، اور در حقیقت اس معاملے پر نظر رکھنے والے کردار الوف گینگ کے ہوتے ہیں، جو کہ لڑائی کے میدان میں منظر عام پر نہیں آتے، وہ تمام صورتحال پر گہری نگاہ رکھتے ہیں۔ اب جیسے شہنشاہ پر حملہ کرنے اور اسے ختم کرنے کے لیے غدار سپاہی سے حملہ کرتے ہیں، تو اسی دوران عثمان بے بران الف کے ہمراہ میدان میں کود پڑتے ہیں، اور پھر ایک جھٹکے سے سارا منظرنامہ بدل جاتا ہے، اور ہم واپس پہنچ جاتے ہیں گایوں کے نئے ٹھکانے پر، جو کہ یعنی شہر ہے، اور یہاں پر صورتحال دکھائی جاتی ہے عثمان بے کے قسطنطنیہ جانے سے پہلے، لیکن یہی شہر میں عثمان بے کے انصاف کے نظام کے باعث خوشحالی کا دور دکھایا جاتا ہے، جہاں کے لوگ بھی خوش دکھائی دیتے ہیں، اور وہاں کے بازاروں میں بھی کافی گہما گہمی سما ہے، جو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ عثمان بے نے جو علاقے فتح کیے اور انہیں خوشحالی کے راہ پر گامزن کیا۔ اس دوران یہی شہر میں ترک سرداروں کی آمد دکھائی جاتی ہے، جو کہ دوسرے قبائل سے یہاں تشریف لاتے ہیں۔ ان سرداروں میں دو کے اداروں کو بہت عام دکھایا گیا ہے، جن میں سے ایک اکتم بے اور دوسرے پیندر بے کی، یہ دونوں آپس میں بات چیت کرتے ہوئے اس خیال کا اظہار کرتے ہیں کہ عثمان نے کافی ترقی کی ہے اور یہ ایک قبیلے سے نکل کر شہر میں جا بسا، اور اب ہمیں بھی ان کے ساتھ اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے تھا۔ اور پیندر بے کچھ باتوں پر خدشات کا اظہار بھی کرتے ہیں، لیکن اکتم بے پیندر بے کو خاموش کروا دیتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جو بھی کہا عثمان نے، ضرور ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے۔ ابھی اس دوران عثمان کو اپنے اتاق میں دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وہ ایک سردار اعلیٰ کا لباس زیب تن کرتے ہیں اور دیوان خاص میں جانے کی تیاری کرتے ہیں، جہاں عثمان بے نئی ریاست کے اعلان کے بعد پہلا دیوان اعلیٰ بلاتے ہیں، جس میں ترک سرداروں کی بڑی تعداد میں شرکت کے لیے آتی ہے۔ اس دیوان میں بہت سے اہم فیصلے ہوتے ہیں جو عثمان بے ترک قبائل کے اتحاد کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ نئی جنگی محاذوں کو شروع کرنے کا بھی عندیہ بھی دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک فیصلہ سب کو حیران کر دیتا ہے، جو کہ اورحان بے کو بڑا عہدہ ملنے کا فیصلہ ہوتا ہے، کیونکہ اس فیصلے میں عثمان بے اورحان کو قاراچائے سار کی باغ دوڑ سونپ دیتے ہیں اور کچھ ہی سپاہی ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی حیران کن فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ علاؤالدین کو کوئی بڑی ذمہ داری سونپنے کے بجائے انہیں اپنی تعلیم پر توجہ دینے اور دستن فقیہ کے ساتھ رہنے کی تلقین کی گئی ہے، جس پر علاؤالدین کافی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عثمان بے کو پائندر کی طرف سے اپنی اہمیت بڑھانے کی خاطر سونے کی سکوں کا ایک صندوق پیش کیا گیا ہے، لیکن عثمان نے خود کو سنبھال رکھنے کے بجائے انہیں غریبوں میں اور کمزور قبائل میں تقسیم کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان بے کو اس دیوان کو جاری رکھنے کی خواہش مند ہوتے ہیں، لیکن اس دوران ان کا ایک سپاہی اہم پیغام لے کر ان کے پاس آتا ہے، اور پیغام عثمان کے حوالے کر دیتا ہے
اس مراسلے کو دیکھ کر جہاں دیوان میں بیٹے سرداروں میں تشویش پیدا ہوتی ہے تو وہیں پر عثمان کے چہرے پر بھی تعجب نظر آتا ہے اور وہ دیوان کو برخاست کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اس جرگے کے سردار حیرانی کے عالم میں وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر عثمان بے اپنے قریبی جنگ بازوں کو بلاتے ہیں اور اس مراسلے کے بارے میں بتاتے ہیں جو ان کا سپاہی لے کر آیا تھا، اور دراصل وہ مراسلہ کنور الف کی طرف سے بھیجا گیا تھا جو کہ قسطنطنیہ میں موجود ہے، اور وہاں سے عثمان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ روم میں خونی قلعوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن اس موقع پر شہنشاہ کے خلاف غداری بھی ہوگی اور تخت کو الٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ عثمان فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے جانبازوں کے ہمراہ ضرور روم جائیں گے اور شہنشاہ کو مرنے سے اس لیے بچائیں گے کیونکہ شہنشاہ اس وقت ان کے لیے کوئی بڑی رکاوٹ کے بجائے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ اب عثمان قسطنطنیہ جانے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن ادھر منہن خاتون اکتمور کے ساتھ ایک اور ترک قبیلے کی طرف جاتے ہیں جہاں سے انہوں نے اپنے فوج کے لیے اور گھوڑوں کے لیے سامان کی خریداری کرنا تھی۔ یہ قبیلہ اصل میں اقتم بے کا قبیلہ ہے اور ان کے اہلیہ کو ایک چلاک خاتون دکھایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر چوتھی سیزن کی ایک نئی کہانی کا آغاز بھی ہوتا ہے جو کہ اقتم بے کی بیٹی الچیچک کی آمد سے شروع ہوتی ہے۔ منہن خاتون جو کہ گھوڑوں کے لباس سے مطمئن نہیں ہوتی، ان کی یہ بات الچیچک بھی میدان میں آتی ہے اور منہن خاتون کے قابل سپاہی کو میدان میں اتارنے کا کہتی ہے جس کے ساتھ وہ گھڑ سواری کا مقابلہ کر سکے اور یوں گھوڑے پر رکھے جانے والے گھاٹی کا بھی اندازہ ہو جائے۔ اس موقع پر اکتمور اور الچیچک کے مقابلے کا آغاز ہوتا ہے جو دونوں کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، پھر واپس قبیلے آنے تک کا سفر طے کرنے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس موقع پر الچیچک خوشی میں آتے ہوئے گھوڑے کو خوب دوڑاتی ہے، لیکن اکتمور وہ ناقص گھاٹی کے باعث گھوڑے کو تکلیف نہیں دیتے اور مقابلہ خود ہی ہار جاتے ہیں۔ واپس جانے پر الچیچک اور اس کے والدہ خوب فخر کرتی ہے کہ انہوں نے منہن خاتون کو غلط ثابت کر دیا، لیکن بعد ازاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جسے گھوڑا ناقص مال کی وجہ سے ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اکتمور نے گھوڑے کو دوڑانے میں دلچسپی ظاہر نہ کی۔ تاہم یہاں سے الچیچک اور اکتمور کی کہانی کا آغاز دکھایا جاتا ہے جو کہ آگے تک جاری رہے گی، اور یہاں منہن خاتون اکتک بے کی اہلیہ کو بتا کر چلی جاتی ہے کہ انہیں شہر میں لگنے والے بازار میں انہیں ضرور بلائے گا، لیکن وہ بہتر مال کے ساتھ آئے تاکہ کسی کو کوئی شکایت نہ ہو۔ ادھر عثمان بے سفر طے کرتے ہوئے کچھ دن میں قسطنطنیہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر کنور نے شہر کے اندر داخل کرتے ہوئے تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا ہے، اور پھر اگلے ہی روز کھیلوں کا آغاز ہوتا ہے جہاں پر شہنشاہ کے قریبی کمانڈر تخت الٹنے کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور شہنشاہ کو مارنے کا بھی پلان بنا لیتے ہیں۔ ادھر میدان میں کنور کچھ اور جنگجو کے ساتھ آتا ہے اور رومی شہنشاہ کی پسندیدہ کھیلوں کا آغاز کا اعلان کرتا ہے۔ یہاں پر میدان میں غلام اور جنگجو ایک دوسرے پر خوب حملے کرتے ہیں اور بعض اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس دوران شہنشاہ تو اس خیال سے وہ خوش ہوتا ہے، لیکن عثمان بے اسے سخت ناپسند کرتے ہیں، اور پھر جیسے غداروں کے سپاہی شہنشاہ کو مارنے کے لیے عوام میں داخل ہوتے ہیں تو اس دوران عثمان اور ان کے جنباز سپاہی سامنے آتے ہیں اور وہ غدار بزنطینی سپاہی پر حملہ کر دیتے ہیں۔ عثمان بے کا یہ حملہ الوف گینگ کا سربراہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے جو کہ اس میدان میں بیٹے عثمان پر نظر رکھا ہوتا ہے۔ عثمان بے اپنے سپاہیوں کے ہمراہ خوب برستے ہیں اور شہنشاہ کو یقینی موت سے بچا لیتے ہیں، جس پر شہنشاہ عثمان بے کا شکریہ ادا کرتا ہے اور حیرانگی کا اظہار بھی کرتا ہے، اور ایک غدار کمانڈر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، لیکن کنڈاکن جس کا یہ منصوبہ تھا وہاں بھی بے نقاب ہونے سے بچ جاتا ہے، اور الوف گینگ کی بیوی بھی پکڑے جانے والے کمانڈر کو مار دیتے ہیں تاکہ الوف گینگ کے خلاف کوئی ثبوت باقی نہ رہے۔
عثمان بے جب شہنشاہ سے مل کر واپس یعنی شہر جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو راستے میں اولوف گینگ عثمان پر ایک بھرپور حملہ کرتا ہے جہاں پر گمسان کی لڑائی ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن نئے دشمن کے ہتھیار اور ان کی نشانیاں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، کیونکہ عثمان حیران ہوتے ہیں کہ دشمن کو انہوں نے اس علاقے میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ اور پھر عثمان بے کی فتح کی خبر اولوف کے سربراہ تک بھی جا پہنچتی ہے، جو عثمان پر حملے کا اعلان کر دیتا ہے، جبکہ عثمان نے دشمنوں کے ساتھ لڑنے کا اعلان کرتے ہوئے انہیں ڈھونڈنے کا فیصلہ کرتے ہیں، اور پھر یہی پہلی شاندار قسط کا استعمال دکھایا جاتا ہے۔ لیکن اب اس کے بعد آگے کیا ہوگا، اس بارے میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بہت سی معلومات فراہم کرے گا، لیکن جانے سے پہلے ہمیں یہ ضرور بتائے گا کہ پہلی ہی قسط میں آپ کو سب سے زیادہ کس کی فائٹ زیادہ پسند آئی ہے، عثمان بے کی یا بوران الف کی؟ اگلے جواب سے ضرور آگاہ کر لیجیے گا، اور اس کے ساتھ ویڈیو کو ایک لائک اور ڈاؤن لوڈ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ پھر سے حاضر ہو، تب تک کے لیے اجازت دی جائے، اللہ حافظ۔